السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ جل وعلا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سبق نمبر 20، عید الفطر کے دن کے فضائل۔ عید الفطر صرف ایک خوشی اور مسرت ہی کا دن نہیں، بلکہ یہ دن اللہ تعالی کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے اور مغفرت کے خزانوں کو سمیٹنے کا دن ہے۔ اس لیے اس دن کی حیثیت صرف ایک رسمی خوشی اور رواجی مسرت کے دن کی نہیں، بلکہ یہ ایک مذہبی تہوار اور دینی و ملی شعار کا دن ہے۔ اس لیے مسلمان اس دن کی ابتدا ہی اللہ کے حضور حاضر ہو کر 2 رکعت کی ادائیگی کے ذریعے کرتے ہیں۔ عید الفطر کے دن انعام ملنے والا دن ہے۔ جس طرح عید الفطر کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اسی طرح عید الفطر کے دن کو حدیث میں یوم الجوائز یعنی انعامات ملنے والا دن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ پورے مہینے کا انعام دے رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے، یوم الفطر یوم الجوائز، عید کا دن یوم الجوائز یعنی انعام ملنے والا دن ہے۔ عید الفطر مسلمانوں کا مذہبی طور پر خوشی کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، بے شک ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہمارا عید کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا و مغفرت اور دعا کی قبولیت کا دن۔ عید الفطر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی، مغفرت و بخشش اور بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے حساب نوازتے ہیں اور ان پر عنایات کی بارش کرتے ہیں۔ چنانچہ درج ذیل ایک طویل حدیث میں اس کی تفصیل منقول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین میں اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ مِنْ صِيَامِهِمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَقِيَامَهُ رِضَائِي وَمَغْفِرَتِي۔ عید الفطر کی رات کے فضائل۔ عید الفطر کی شب، جسے چاند رات بھی کہا جاتا ہے، عموماً لوگ اسے عید کی تیاریوں اور خوش گپیوں میں ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک عظیم المرتبت رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو ان کی رمضان بھر کی محنتوں کا صلہ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس شب میں عبادت کرنا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا احادیث طیبہ کی روشنی میں بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ اس کی برکت سے قیامت کی ہولناکی سے حفاظت ہوتی ہے۔ عید الفطر کی رات انعام والی رات ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام پر آنے والی شب یعنی عید الفطر کی رات ایک بہت ہی بابرکت اور اہم ترین رات ہے، جسے حدیث میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی انعام ملنے والی رات، کیونکہ اس شب میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کو پورے رمضان کی مشقتوں اور قربانیوں کا بہترین صلہ ملتا ہے۔ اس رات عبادت کرنے والے کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا۔ عید الفطر کی شب کی ایک بڑی فضیلت یہ ذکر کی گئی ہے کہ اس میں عبادت کرنے والے کا دل قیامت کے دن مردہ اور خوف زدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ العیدین محتصبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا
اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اس میں عبادت کرنے والے کے لیے جنت کا واجب ہونا ضروری ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احیا اللیالی الخمس وجبت له الجنہ لیلۃ الترویہ ولیلۃ عرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر ولیلۃ النصف من شعبان، جو 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لیلۃ الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النحر یعنی 10 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ الفطر یعنی عید الفطر کی شب، اور لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان کی 15ویں شب۔ عید الفطر کی شب میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً مروی ہے، 5 لیال لا ترد فیہن الدعاء، لیلۃ الجمعہ واول لیلۃ من رجب ولیلۃ النصف من شعبان ولیلۃ العیدین۔ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا، جمعہ کی شب، رجب کی پہلی شب، شعبان کی 15ویں شب، اور دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔